اپوزیشن لیڈر کو بجٹ اجلاس سے 3 دن پہلے جو ہے وہ گرفتار کرنے کا خفیہ پروگرام جو ہے وہ بنایا گیا۔ 28 مئی کو وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ جاری کیے اور 2 جون کو جو بلایا کہ جی آئیں آپ ہمیں بتائیں، ہم نے کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے، اور ان کو، اور 5 تاریخ کو جو ہے وہ بجٹ سیشن جو ہے وہ شروع ہو رہا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کس انداز سے جو ہے اس کو چلانے، اور یہ کس انداز سے گورننس کا جو ہے وہ یعنی طریقہ کار ہے۔ اسی طرح سے نیب کی طرف سے تمام کی جانے والی کارروائیوں کی جو ہے وہ اجلاس میں بھرپور مذمت کی گئی ہے، اور ان انتقامی کارروائیوں کو اور ان جعلی اور جھوٹے کیسوں کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے یہ اجلاس مسترد کرتا ہے۔ اور نیب جو ہے یہ ہتھیار ہے موجودہ حکومت کے ہاتھ میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، اور یہ بلیک میل کر کے جو چیئرمین نیب ہے اس کو جو ہے اس ہتھیار کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں اور جا کے چیف منسٹر سے ملیں، وہ ایم پی اے صاحب نہیں گئے، ان کے خلاف 10 دن بعد اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک اور ایم پی اے صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں جا کے ملیں، وہ نہیں گئے، ان کو 2 دن قبل جو ہے وہ نیب کی طرف سے انکوائری کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ یعنی یہ حکومت جو ہے وہ ایک طرف یہ بحران ہے اور دوسری طرف حکومت کا انتقام ہے۔ حکومت کا جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ کارروائیاں ہیں۔ اسی طرح سے پیٹرول کا بحران، آپ یہ دیکھیں، اب کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مافیا نہیں ہے کہ جب تیل کی قیمت کم ہوئی تو پورے ملک میں تیل ناپید ہو گیا، پیٹرول ناپید ہو گیا، مل نہیں رہا تھا، لوگ جو ہے وہ مارے پھر رہے تھے، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کو سڑکوں پہ دھکے لگاتے پھر رہے تھے، اور جیسے ہی قیمت بڑھی تو اس کے بعد پیٹرول اتنی فراوانی کہ جتنا مرضی چاہیں آپ لے لیں۔ تو پھر یہ مافیا نہیں تو اور کیا تھا؟ یہ مافیا ہی تھا جس نے جو ہے وہ پیٹرول کو جو ہے وہ سٹور کیا، اور اس کے بعد راتوں رات جو ہے لوگ جو ہے وہ کروڑ پتی سے جو ہے وہ ارب پتی بن گئے۔ جو لوڈ شیڈنگ کراچی میں ہو رہی ہے، اب وہ ایف آئی اے کی رپورٹ جو ان کی اپنی رپورٹ ہے، اب اس کے بعد کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ جو کے الیکٹرک کے جو مالکان ہیں ان کے متعلق وہ اس رپورٹ میں واضح لکھا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس کے دوست ہیں، اور کس کو جو ہے یہ فنڈز دیتے ہیں، اور کن کی جو ہے وہ الیکشن کمپین جو ہے اس کو جو ہے وہ یہ مینیج کرتے ہیں، اس کو جو ہے یہ فنڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مافیاز ہیں یہ انہوں نے ایک طرف عوام کا جو ہے وہ جینا دوبر کر دیا ہے، لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں، اور بیڈ گورننس کا یہ عالم ہے، نالائکی کا یہ عالم ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ اس بات سے باہر نہیں آ رہا۔ ابھی بھی یہ خبر دے رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے 6 لوگوں نے، یا 5 مسلم لیگ نون کے ہیں، ایک کوئی پیپلز پارٹی کا ہے شاید، انہوں نے جی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے۔ کوئی ان احمقوں سے پوچھے کہ کیا کوئی آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک موو ہو رہی ہے، یا اس کی کوئی کوشش ہو رہی ہے، کہ آپ نمبر گیم میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے، اور یہ آئینی طریقہ ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے، آج ہر گلی میں ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ریڑھی پہ جو کھڑا ہے وہ بھی، اور جو 10 کروڑ کی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہوا ہے اس ملک کے، اس قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ جو باتیں کی وہ کچھ اور تھیں، اور اب جو ہے وہ کس طرح کے حالات سے جو ہے وہ 2-4 کر دیا گیا۔ اس لیے اس کا سمپل حل یہ ہے
کہ عوام سے جو ہے وہ رجوع کیا جائے، اور عوام سے رجوع یا مڈ ٹرم الیکشن جو ہے یہی اپوزیشن کا مشترکہ مطالبہ ہے، اور آنے والے دنوں میں جب اپوزیشن کا اے پی سی ہوگی تو اس میں بھی یقیناً یہی مطالبہ جو ہے وہ دہرایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے، یہ میرے اس دعوے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر فرد سمجھتا ہے، ہر بچہ سمجھتا ہے، ہر جوان سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا گراف کیا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ پہلے سے بڑا ہے۔ اگر کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ دغا دے کے، دھوکہ دے کے جو ہے کوئی بے وفائی کرے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حلقے میں جب بھی واپس جائے گا، اور وہ وقت جلد آنے والا ہے، تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا اور اسے عزت نہیں ملے گی بلکہ اسے جو ہے وہ ذلت ملے گی۔ دوسرا، ایک قرارداد کے ذریعے سے میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور دونوں صاحبان کی، دونوں قائدین کی جو ہے صحت کے لیے جو ہے وہ دعا کی گئی ہے۔ میاں حمزہ شہباز شریف کو جو ایک ناجائز مقدمے میں، ایک جعلی مقدمے میں ان کی جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں انہیں کو گھما کے کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ ایک طرف ایک منی چینجر کو پکڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی لگوائی ہے، میں نے پیسے ان سے لیے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ یعنی منی لانڈرنگ جو ہے وہ پیسے باہر گئے نہیں، تو منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ دیر از نو پروسیڈ آف کرائم۔ یعنی ایسے ایسے کیسز ہیں کہ جو عدالت میں جا کے سٹینڈ نہیں کر سکیں گے، لیکن پراپیگنڈا ہے، انتقام ہے، وہ جو ہے وہ مسلسل اس کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اور 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے حمزہ شہباز صاحب کو، تو ان کے قید کیے جانے اور ان پہ جعلی مقدمہ بنانے کی جو ہے وہ بھرپور مذمت کی گئی ہے اجلاس میں، ان کی رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ان کی قیادت پہ بھی اور ان کے خلاف جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ری الیکشن جو ہے وہ کوئی اپوزیشن کی ایفرٹ سے ہونا چاہیے؟ اپوزیشن کی ایفرٹس جو ہے، اپوزیشن تو ان حالات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جو حالات جو ہیں، جو بیڈ گورننس ہے، جو نالائکی ہے، جو نااہلی ہے، جو انتقامی کارروائیاں ہیں، جو ایک اس گورنمنٹ کو اور ملک کو جس انداز سے جو ہے یعنی ضد کے اوپر، انتقام کے اوپر جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ کسی حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ ملک جو ہے وہ دلدل میں جا رہا ہے، اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اور کورونا سے تو سوا ستیہ ناش ہوا ہے، ستیہ ناش اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو آٹا بحران ہے، چینی بحران آپ کے سامنے ہے، میڈیسنز کا آپ مجھے بتائیں کہ کون سی میڈیسن جو ہے وہ 200 سے 400 گنا جو ہے وہ مہنگی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس وزیر کو ہٹا دیا گیا، ہٹا کے پھر اس کو دوبارہ پارٹی میں سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ لگا دیا گیا، اس کو نیب نے گرفتار کیا ہے۔ میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے تو نیب دن رات جو ہے وہ دوڑا پھر رہا ہے، اسے جو ہے وہ یعنی اس قدر ان کے لیے مشکل بنی ہوئی کہ پتہ نہیں وہ کون سا جو ہے وہ اس ملک کا مفاد جو ہے وہ نیب ڈھونڈ رہا ہے میاں شہباز شریف کی گرفتاری میں۔ تو یہ جن لوگوں نے اربوں روپے کا جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا، جن لوگوں نے اس ملک میں عام آدمی، غریب آدمی کی جو ہے وہ دوائی اس سے چھین لی، ان کو تو کوئی گرفتار نہیں کر رہا۔ چینی مافیا میں تو کوئی گرفتار نہیں ہوا۔ اب آٹا مافیا جو ہے وہ آٹا شارٹیج میں جو ہے وہ بدلنے جا رہا ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ آٹے کے لیے مارے مارے پھریں گے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر حالات جو ہے وہ اسی طرح سے رہیں گے؟ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اپوزیشن نے کتنی کوشش کی ہے یا کتنی کوشش جو ہے وہ نہیں کی۔ اگر یہ حالات جو ہے یہ کسی افراتفری اور انارکی میں ڈلتے ہیں تو اس سے پھر کیا جو ہے وہ حالات ہوں گے؟ ہم ان حالات کے پیش نظر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ ملک جو ہے یہ نہیں چل سکتا،
یہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ عوام سے دھوکہ ہوا، اس ملک سے فراڈ ہوا اس سے. تو اب عوام کو جو ہے وہ موقع دیا جائے اور ان سے رجوع کیا جائے اور فری فیئر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں. وہی اس ملک کا جو ہے وہ مستقبل ہے. پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس انتقامی کارروائی، اس گھٹیا کارروائی کے اوپر اظہار افسوس کر رہے ہیں اور اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ جو ہے وہ پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں گے تاکہ وہ دوبارہ جو ہے اس ملک کی، اس قوم کی جو ہے وہ خدمت کر سکے. میں جو ادھر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں کوئی اے پی سی یا آل پارٹیز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں آن بیہاف آف پی ایم ایل این جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. پی ایم ایل این کا ایک سیاسی جماعت کے طور پہ یہ خیال ہے کہ موجودہ حالات کا جو حل ہے وہ فریش مینڈیٹ یا عوام سے رجوع کرنے میں ہے. باقی جو آل پارٹیز کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے اس میں ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے تمام پارٹیز کو، اور ہمیں امید ہے کہ اس بحرانی کیفیت میں دیکھیں نا، یا تو یہ ہے نا کہ اگلے 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، یا چلے 3 ماہ میں جو ہے وہ چینی جو ہے وہ 90 روپے سے جو ہے وہ 53 روپے پہ آ جائے، آٹا جو ہے وہ بھی پیچھے چلا جائے اور 810 یا 820 روپے کا وہ تھیلا ہو جائے 20 کلو کا. اسی طرح سے پیٹرول بھی جو ہے وہ پیچھے آ جائے، اسی طرح سے میڈیسن جو ہے وہ پیچھے آ جائے، اور اسی طرح سے باقی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، تو پھر تو بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیر از نو گورننس. اس ملک میں کوئی گورننس نہیں ہے. اس ملک میں جو ہے وہ اس وقت صرف انتقام کا سکور جو ہے وہ سیٹل کیا جا رہا ہے. یہ پی آئی اے کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ صرف ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ سکور کرنے کے لیے انہوں نے بٹھا دیا ہے، پی آئی اے کا دفن کر دیا ہے اس کو، سول ایویشن کو جو ہے وہ برباد کر دیا. اسی طرح سے اب یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دیں گے. اس لیے ہم آل پارٹیز کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون کا موقف جو ہے یہ زیادہ لاجک ہے، درست ہے، اور اس پہ باقی جماعتیں بھی جو ہے متفق ہو جائیں گی. معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا معاملہ ہے، مریم نواز صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں، عہدیدار ہیں، وہ پارٹی کو اویلیبل ہے. جب بھی پارٹی ان کی صلاحیت سے جس طرح کی بھی جو ہے وہ پارٹی کے لیے کام چاہے گی وہ کرنے کو تیار ہے، وہ پارٹی کو اویلیبل ہے. لیکن یہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ عوامی رابطے کی مہم جو ہے اسے کس وقت اور کس انداز میں جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امپائر یا امپائر کے بغیر یا امپائر کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہی پاکستان کے جمہوری مستقبل کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں، اور اسی سے جو ہے وہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک میں فری اور فیئر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، اور امپائر کا جو رول ہے وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ ادا کرے. دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں، اور ان کا وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے آپریشن. ہماری دعا ہے کہ وہ سکسیسفلی ہو جائے اور وہ صحت مند ہو کے جو ہے وہ واپس آئیں. باقی پارٹی میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، میاں شہباز شریف صاحب سے لے کے میرے تک اور میرے سے لے کے نیچے تک. تو اس میں جب کسی کو جہاں پہ بولنے کی ذمہ داری دی جائے گی تو ہر کوئی بولے گا، کوئی خاموش نہیں رہے گا.
دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب میں میری انفارمیشن کے مطابق جب سے وہ کرونا میں جو ہے وہ گئے ہیں 2 مرتبہ بھرپور رابطہ ہوا ہے اور ٹیلی فونیکلی ان سے بھرپور جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، اور میاں صاحب نے جو ہے وہ بھرپور آمادگی اور اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس میں یہ تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں جانے سے پہلے جس طرح سے ایک رہبر کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی، تو اس لیول پہ اگر کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے، اور جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی فروٹفل نتیجہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ طے ہوں تاکہ جس دن میٹنگ ہو تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو اور مؤثر رزلٹ جو ہے وہ عوام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے کوئی تھوڑا اس میں ٹائم ہے، جیسے ہی یہ معاملات جو ہے یہ حل ہوتے ہیں تو اے پی سی کی میٹنگ جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہوگی۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا پچھلے 2 سال کا آپ رویہ دیکھ لیں کہ وہ کتنا کنسٹرکٹیو رہا ہے۔ پلوامہ کا جو واقعہ ہوا اس میں وزیر اعظم صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں کل سے فون کر رہا ہوں، مودی میرا فون نہیں سن رہا، مودی کل سے خاموش ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا ہے۔ بریفنگ کا ٹائم رکھا گیا، پوری اپوزیشن موجود تھی، میں خود وہاں پہ کیونکہ موجود تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ JUIF کی پوری قیادت موجود تھی، سینئر قیادت موجود تھی، آصف زرداری صاحب خود وہاں پہ موجود تھے، میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے، ہمارے دیگر سارے سینئر ساتھی خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال، خاقان عباسی صاحب سارے موجود تھے۔ وہاں پہ تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کیا جاتا رہا۔ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ بلڈنگ میں ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ چیئر جو اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ کے درمیان خالی پڑی تھی وہ خالی رہی، اور وہ جو پھر بریفنگ تھی وہ چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور جو DG ISPR تھے آصف غفور صاحب انہوں نے جو ہے وہ دی۔ اس کے باوجود اب یہ کرونا آیا ہے، اس کے باوجود آن ریکارڈ ہے PMLN کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور آپ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس مصیبت کو فائٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اپوزیشن سے یہ کہنا کہ ڈو اینڈ ڈائی، اپوزیشن نے تو کبھی بھی جو ہے یہ بات نہیں کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آٹے کا بحران جو ہے وہ سر پہ ہے، جب یہ چینی کا بحران جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ مسلط ہے، میڈیسن، یعنی کون سی آپ چیز، یہ PIA کو جو ہے یہ بیچ میں سے نکال کے لے ہیں، وہ ایک علیحدہ سے بحران جو ہے انہوں نے پیدا کر دیا پیٹرول کے معاملے میں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں اگر اپوزیشن جو ہے وہ ایک جمہوری مطالبہ کر رہی ہے، یہ مڈ ٹرم الیکشن یا عوام سے رجوع کرنا جو ہے یہ آئین میں درج ہے، یہ کوئی غیر آئینی یا کوئی ڈیسپریٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں جو 35-40 والی بات ہے وہ غلط ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آپ خود بھی سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، چیزوں کو کور کرتے ہیں۔ اگر 35 یا 40 تھی تو پھر 5 کو دکھا کے 30 کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہیں وہی جن کو انہوں نے دکھایا ہے۔ لیکن دیکھیں معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں، یعنی حامد رشید MP ہے فیصل آباد سے، اسے بلایا گیا کہ جی ملیں آپ چیف منسٹر صاحب کو، وہ نہیں گئے، ان کو پرسوں ان کی نیب میں انکوائری کھل گئی ہے۔ ظفر اقبال ناگرہ MP ہیں فیصل آباد سے، میرے نیچے MNA کی سیٹ کے نیچے ہیں، انہیں کہا گیا کہ جی آپ کمشنر صاحب سے جا کے جو ہے نا وزیر اعلیٰ سے مل لیں، کوئی فوٹو نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، بس آپ صرف مل لیں۔ وہ نہیں گئے، ان کے خلاف اینٹی کرپشن کا پرچہ ہو گیا، میں آپ کو اس کا FIR کا نمبر دے دوں گا۔ تو جب اس قسم کی صورتحال ہو تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ الزام کسی مجبور ہونے والے بندے پہ زیادہ دیں گے یا ایسا کھیل کھیلنے والوں اور ایسا انتقام اور ایسی وکٹمائزیشن کرنے والی حکومت کو دیں گے؟ یعنی یہ بہت ہی انفیئر ہے کہ آپ ایک آدمی کے سر پہ مسلط کر دیں کہ یا تم جیل جاؤ یا تم جو ہے وہ حکومت میں حکومتی پارٹی میں شامل ہو، یا جا کے چیف منسٹر سے ملو،
اور پھر اس کے بعد آپ چیک کریں کہ جی یہ وفاداری جو ہے، یہ کمٹمنٹ جو ہے، یہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. تو یہ تو کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس قسم کی جو انتقامی کارروائیاں جو ہے یہ ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کا یہ بڑا حوصلہ ہے کہ ان تمام تر انتقامی کارروائیوں اور اس فضا کے باوجود جو ہے وہ لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ جیلیں بھی برداشت کر رہے ہیں، لوگ جھوٹے مقدمے بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اور اپنی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں، یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت صورتحال ہو رہی ہے یا جو 2 سال گزرے ہیں، تو اس میں سارے ہی لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور سب نے ہی اس صورتحال سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھا ہے. ہمیں بھرپور اعتماد ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہیں وہ فری ہوں گے، فیئر ہوں گے، اور عوام ہر قیمت پہ نہ صرف جو ہے وہ اپنے صحیح نمائندے منتخب کریں گے، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے اس نعرے کو کہ ووٹ کو عزت دو، اس کا جو ہے وہ مان رکھیں گے. اور ووٹ کو عزت دو سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو. ووٹ کو عزت دو سے یہ مراد ہے کہ ووٹ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کرو. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں نے یہ کویشچنز آپ کو بار بار اسی لیے کرنے دیے ہیں کہ جس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، اس طرح سے باقی بھی سمجھ رہے ہیں، اور جن کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا. آپ اس ملک کی خیر، اس ملک کی بہتری اور اس ملک کی ترقی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں، خود بھی جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کریں. یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور باقی سارے ادارے بھی ہیں. جو بنیادی چیز ہے وہ پاکستان ہے. ہماری تمام تر کمٹمنٹ اور وفا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے.